آپ ناسبی، اچھا آپ ناسبی ہیں. میں نقوی گھرانے کا بچہ ہوں. اوکے، میں اگر جمل میں ہوتا نا تو علی بن ابی طالب اپنے باپ سے کہتا، میں اپنے والد صاحب سے کہتا کیا ہے مجھے بغیر تلوار کے لڑنے دیں، پہلی صف میں کھڑا کریں اور بغیر تلوار کے میں لڑوں گا. اور میں بتا رہا ہوں علی بن ابی طالب مائی فادر would have put me in the front row بغیر تلوار کے. اوکے، مجھے جتنا پتا ہے ناسبیت کا پاکستان میں بڑے بڑے اسکالرس کو نہیں پتا. میں جن لوگوں سے ٹرین ہوا ہوں وہ علی بن ابی طالب کا ایگزیکٹ لٹریچر مجھے ٹرین کرتے رہے. مجھے مت بتائیں کہ ناسبیت کیا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے اس کائنات کے سب سے بڑے ستارے علی بن ابی طالب سے محبت کیا ہوتی ہے. مجھے اپنے خون کے بھی تقاضے پتہ ہیں اور مجھے اسلام کے بھی تقاضے پتہ ہیں. اوکے، سو یہ بہت ہی ویئرڈ کوسچن ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد. قال اللہ تعالی النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم. اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی بڑھ کر ہے، اور ان کی جو ازواج مطہرات ہیں وہ ان کی مائیں ہیں. ناظرین کرام، ساحل ادیم صاحب کا یہ ایک ایسا بھیانک چہرہ ہے کہ ایک عام انسان بھی اس کا تصور نہیں کر سکتا، لیکن جو خود کو امت کا مصلح بنا کر پیش کرتے ہیں اور نوجوان نسل کی تربیت کا دعویٰ کرتے ہیں، کیا یہ ایک ایسی نسل تیار کرنا چاہتے ہیں اور ایسے نوجوان تیار کرنا چاہتے ہیں جو اپنی ماں سے جنگ کریں؟ اس سے بڑھ کر ساحل صاحب کی کیا بدبختی ہوگی کہ وہ شخص اپنی ماں سے لڑنے کی تمنا کرتا ہے. ایسی ماں جو ہماری ماؤں کی بھی ماں ہے، جس ماں باپ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انہیں اف تک نہ کہو، اور یہ ظالم شخص کہتا ہے کہ میں پہلی صف میں کھڑے ہو کر لڑتا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک طرف امت میں اہل بیت کے محبت کا ڈھونگ رچاتے ہیں، اور دوسری طرف اہل بیت میں سے جو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، انہی سے جنگ کرنے کی تمنا کرتے ہیں. یہ لوگ نوجوان نسل کے دشمن ہیں. دشمن جو مومنوں کی ماں سے جنگ کرے، ایسا شخص کبھی بھی امت کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا. ایسے لوگ امت کی تباہی و بربادی کا سبب ہیں. ایسی تربیت کر کے امت کے نوجوانوں کی دنیا تباہ کرنا چاہتے ہیں اور آخرت بھی برباد کرنا چاہتے ہیں. میری گزارش ان لوگوں سے ہے جو تربیت کے لیے اپنی اولاد کو ایسے لوگوں کے لیکچر سناتے ہیں کہ ابھی بھی وقت ہے، اپنی اولاد کو ان سے بچا لیں. یہ امت کے لیے زہر قاتل ہیں. یہ لوگ دین اسلام کے نفاذ کا ڈھونگ رچا کر دین اسلام کی تعلیمات کو اپنے قدموں تلے رونتے ہیں. ایسے لوگ امت میں صرف خون کی ہولی کھیلنا چاہتے ہیں اور دھوکہ دے رہے ہیں کہ جناسبیت کا رد کر رہے ہیں. ارے ناسبیت کا رد کرتے کرتے رافضیت کو ہی اپنا لیا. ایک گمراہی سے بچتے بچتے اس سے بڑھ کر گمراہی کا شکار ہو گئے. ناسبیت اور رافضیت دونوں ہی افراط و تفرید ہیں، جبکہ نجات صرف اہل سنہ میں ہے، کیونکہ وہ ان دونوں کی گمراہیوں سے بچ کر چلتے ہیں. آخر میں غلط فہمی کا ازالہ بھی کر دیں. کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ اس ویڈیو میں تو کہیں بھی ساحل صاحب نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہما سے لڑنے کی بات ہی نہیں کی. تو میرے بھائی، میری گزارش ہے کہ ساحل صاحب جنگ جمل کی بات کر رہے ہیں. جنگ جمل میں پہلے صف میں کھڑے ہو کر لڑنے کی تمنا کر رہے ہیں، اور یہ جنگ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے خلاف تھی. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں اس آزمائش سے محفوظ رکھا. لیکن بدبختی دیکھیں ان کی کہ ان کے خلاف جنگ میں شامل ہونے کی تمنا کر رہے ہیں، اور لوگوں کے جذبات سے کھیلنے کے لیے فلسطین کے مسئلے پر میڈیا میں آ کر آنسو بہاتے ہیں. جناب ساحل صاحب، جو بچوں کی ماؤں سے لڑنے کی تمنا کرے اسے بچوں کے بہتے خون پر آنسو بہانے کا کوئی حق نہیں. اور ساحل صاحب قرآن کے نام پر دھوکہ دیتے ہیں کہ جی میں لوگوں میں قرآن کی تعلیم عام کر رہا ہوں. حالانکہ یہ صرف ہوائے نفس کے پیروکار ہیں، کیونکہ قرآن کی تعلیمات ہی قبول ہی نہیں کرتے. ذرا سماعت فرمائیں قرآن مجید کیا کہتا ہے. ارشاد باری تعالی ہے
والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو ان کے بعد آئے وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی معاف فرما دے جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، اور اہل ایمان کے بارے میں ہمارے دلوں میں کینہ و حسد پیدا نہ ہونے دے۔ اے ہمارے رب بے شک تو بہت شفقت کرنے والا، مہربانی کرنے والا ہے۔ سورۃ الحشر آیت نمبر 10۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم۔ جس نے ان صحابہ سے محبت کی اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا، حدیث نمبر 3863۔ اب دیکھیں قرآن مجید کی تعلیمات کیا ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں، اور یہ ساحل صاحب دین کا نام لے کر، اسلام کا نام لے کر، قرآن و سنت کا نام لے کر عوام کو بیوقوف بنا کر اپنے ہوائے نفس کے پیچھے چلانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے شر پسندوں اور ماؤں کے گستاخ کے شر سے امت کو محفوظ فرمائے، آمین۔ میں اگر جمل میں ہوتا نا تو علی بن ابی طالب اپنے باپ سے کہتا، میں اپنے والد صاحب سے کہتا کیا ہے مجھے بغیر تلوار کے لڑنے دیں، پہلی صف میں کھڑا کریں اور بغیر تلوار کے میں لڑوں گا۔ اور میں بتا رہا ہوں علی بن ابی طالب my father would have put me in the front row